جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین سے میں ہوں سید شاہین عبداللہ. حالات حاضرہ پولیٹیکل انالیسس یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم اپنے سامعین کو وہ لوگ جو بہت زیادہ یعنی یوں سمجھے کہ وہ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے، تو پولیٹیکل انالیسس کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تجزیے سے لوگوں کو حالات حاضرہ سے روشناس کراتا ہے. دراصل شومِ قسمت کہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس ملک کی فرام ویری بگننگ اس ملک میں کبھی جمہوریت آ ہی نہیں سکی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. دیکھیں، جس جگہ یہ پاکستان مارز وجود میں آیا اور مارز وجود میں لانے والے جگہ علیحدہ تھی، لانے والے لوگ علیحدہ تھے. جن لوگوں نے اس پاکستان کو 35 سے 40 لاکھوں کی جانوں کی قربانیاں دیں، لاکھوں لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے مال متاع کو، اپنے بیوی بچوں کو قربان کیا تو یہ پاکستان بنا. لیکن اس دھرتی پہ سوئے ہوئے ان لوگوں کو جن کے پاس نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھی، نہ تاریخ تھی، انہیں صبح جب اٹھے تو ان کے علاقے میں اندھوں میں کانا راجا جو زمیندار تھا، جو وڈیرا تھا، جو چودھری تھا، اس نے کہا کہ یہ علاقہ پاکستان میں، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، لگا دو. اور اس دن سے لے کے آج تک وہ پاکستان کے مالک ہیں. دیکھیں 2025 مئی کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ہندوستان نے ایک پلاننگ کے تحت آبی جنگ شروع کی. ہندوستان نے اپنے جو پانی کا جو TTBT جو معاہدہ تھا اس کو سبوتاج کیا اور پاکستان کو وارننگ دے ڈالی. اور ہندوستان کی ہی ذیلی قوت جے سندھ نے سندھ میں کینال کے ایشو کو لے کے 70 سال میں پہلی دفعہ بند کر دیا کراچی، سکھر، میرپور خاص، حیدرآباد. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا سیکوینس ہے؟ یہ وہی سیکوینس تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ 1972 میں جو مکتی بانی تھی؟ کیا آنے والے وقتوں میں جیسے مکتی بانی کا کردار ادا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف 2 قومیتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے وفاق اور وحدت پہ یقین رکھا ہے. ایک اردو اسپیکنگ کمیونٹی اور ایک پنجاب اسپیکنگ کمیونٹی. کیونکہ پاکستان کو توڑنے کا نعرہ اگر کن 2 قومیتوں نے نہیں لگایا تو یہ 2 ہی قومیتیں. گریٹر بلوچستان کا نعرہ پاکستان بننے سے پہلے سے لگ رہا تھا، جب بلوچستان کے نوابین پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں اس نومولود پاکستان میں نہیں رہنا. جب خان عبد الغفار خان کی ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باچا خان سرحدی گاندھی یعنی پنڈت جواہر لال نہرو کا سیاسی اتالیق تھا، اور وہ بھی پاکستان کی بات نہیں مانتے تھے. وہ بھی کہتے تھے ہمیں گریٹر پختونستان یعنی افغانستان اور سرحد ایک ملک چاہیے. یہاں آ جائیں سندھ. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے سندھو دیش کے نعرے سنتے آئے. لوگ کہتے ہیں MQM الطاف حسین نے بنائی ہے. انٹلیکچوئل کہتے ہیں کہ MQM اس وقت کی ضرورت تھی جو جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل ضیاء الحق کے ذہن کی اختراع تھی. اگر یہ اس وقت MQM نہیں بناتے تو یہ کینال جو سندھ نہر ہے اس کے ایشو پہ آج سے 40 سال پہلے ہی پاکستان سے سندھ علیحدگی اختیار کر لیتا. سندھ کو 2 حصوں میں، 2 قوتوں میں ISI نے ڈیوائیڈ کیا. ایک شہری سندھ، ایک دیہی سندھ. اور اس کے بعد آصف علی زرداری جیسے ڈیول جینیس کے ہاتھ میں بے نظیر کو راستے سے ہٹا کے جب ڈیول جینیس پالیٹکس اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے ذوالفقار علی بھٹو کا وہ کہا پورا کر دیا کہ جی ہم صحیح بابا 30 سالوں کے بعد میں یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے سندھو دیش دوں گا. آج وہ سندھو دیش بن چکا ہے. کراچی کے 19 اضلاع میں ایک بھی ڈپٹی کمشنر نان سندھی نہیں ہے. اچھا دیکھیں، اہلیان پنجاب کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ کہ لاہور سے ویزا لے کے کراچی آنا پڑے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں.
سب سے پہلی وجہ کہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی نے اس پاکستان کو بننے کے بعد فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے چلایا، اس کی تزئین و آرائش کی، اس پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنایا۔ ایشین ٹائگر بنانے والا ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن چونکہ بات وہی ہے کہ چونکہ اہل زمین نہ تھے، چونکہ یہ اہل زمین نہ تھے، اس لیے انہیں اہل زمین نے کبھی اپنا تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس پاکستان کو بنانے کے باوجود بھی آج تیسرے درجے کے شہری، میں انگلیوں پہ واضح اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ پاکستان کے تینوں صوبوں میں میٹروپولیٹن سسٹم رائج ہے۔ کراچی اور حیدرآباد والوں کا قصور کیا تھا؟ جو وہاں 74 کا وہ والا سسٹم ہے جس کو ہر دور نے، ہر ذی شعور نے ریجیکٹ کیا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کی ذمہ دار جے سندھ نہیں ہے، پاکستان رینجرز نہیں ہے، پاکستان آرمی نہیں ہے، یہ سب کچھ خود اہلیہ نے کراچی اور حیدرآباد نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ ذاتی مفادات کو جب قومی مفادات پہ ترجیح دی جائے گی تو یہی ہوگا جو 72 میں ہوا تھا، ادھر تم ادھر ہم۔ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی ملک کی میجورٹی نے مائنورٹی سے علیحدگی اختیار کی، اور وہ واقعہ بنگلہ دیش ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انتظامی بد نظمی اتنی زیادہ تھی کہ بنگالیز ایک احساس کمتری کا شکار ہو گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج تک کبھی پاکستان، قیام پاکستان کے بعد سے لے کے آج تک کبھی بہت سارے موقعوں پہ پنجاب کے خلاف سندھ نے مظاہرہ کیا۔ جب پنو عاقل چھاؤنی بن رہی تھی تو پنو عاقل چھاؤنی کے لیے بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئیں کہ یہ چھاؤنی یہاں نہیں بنے گی۔ پھر کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ نے ایاز لطیف پلیجو کو سب سے بڑا ٹھیکہ دے دیا اور اس نے خود وہ چھاؤنی بنوا دی۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے خریدا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے، جنرل اختر عبد الرحمان نے سیاسی طور پہ سندھ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور جو سندھی دانشور کہتے ہیں کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، وہ شاید انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ میں میری ویدر ٹاور، جس کو آپ ٹاور کہتے ہیں، جو بسوں کا آخری اڈا ہے، وہاں ایک بیسمنٹ بنا ہوا ہے میری ویدر ٹاور کے نیچے، اس میں آپ جائیں، وہاں ایک خطبہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی از اے پارٹ آف بامبے، اٹ از ناٹ اے پارٹ آف سندھ۔ 1946 میں نواب بھمبور نے انگریز وائس رائے سے 10 سال کے لیے کراچی پورٹ کی وجہ کر پٹے پہ لیا تھا، لیکن جب وائس رائے یہاں سے چلا گیا تو وہ ایگریمنٹ ڈیمالش ہو گیا، وہ ایگریمنٹ فوربڈن ہو گیا۔ اور یہ وکلا حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایگریمنٹ کرنے والی دوسری فریق اگر وہاں سے ہٹ جائے تو ایگریمنٹ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ تو کراچی سندھ کا کبھی حصہ تھا ہی نہیں، اور اسے اگر اب سندھ کے دیکھیں، سندھ کے پالیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، سندھ کے نیشنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے جی ایم سید صاحب نے اپنی تقاریر میں کہا ہے کہ ہمارا مہاجر مسئلہ نہیں ہے، ہمارا اردو اسپیکنگ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ پنجابی اسپیکنگ ہے، اور وہ بھی جب تک ہم گدو بیراج نہیں توڑیں گے سندھ پاکستان سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ تو جب اس لیول کی سوچ ہوتی ہے، جب اس لیول کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو کمپرومائز نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قوت کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا مراد علی شاہ صاحب ان مظاہرین سے کہتے ہیں بابا گھر جاؤ، ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی مظاہرہ کراچی میں ہوتا تو شاید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی نسلوں کو تباہ کر ڈالو۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو حقائق کے بالکل قریب ہیں۔ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ گزشتہ 10 15 16 دن کا خبریں نکال کر کے دیکھ لیجیے۔ تو جو اندیشہ ہے، جو گمان غالب، یعنی جو ایک سب سے بڑا، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اگر ہندوستان نے کوئی فوج کشی کی اور 72 جیسے حالات پیدا ہوئے جب 99,000 فوجوں نے اسلحہ چھوڑا تھا، اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا جے سندھ مکتی بانی کا کردار نہیں ادا کرے گی؟ اور اس کے بھی بہت سارے تاریخی حقائق ہیں۔ آج جو سندھ میں وڈیرے اور جو سندھ کے بڑے
بڑے بڑے نام ہیں وہ بیسیکلی ہندو زمینداروں کے، ہندو وڈیروں کے منشی تھے، چونکہ فزیکلی مضبوط تھے، بلوچ تھے، اس لیے انہوں نے آ کر کے اس زمیندار کے جانے کے بعد، اور یہ 1985 تک جو کاشتکاری ہوتی تھی اس کو بیچ کے چاندی کی شکل میں ہندوستان بھجوایا کرتے تھے۔ اس کے بعد بہت بڑی ایک غلطی ہوئی، وہ غلطی جنرل ضیاء الحق سے ہوئی۔ انہوں نے کچے کے علاقے میں آپریشن کیا، ان ڈاکوؤں کو واسکٹ پہنا دیا، وائٹ شلوار قمیص پہنا دیا اور اسمبلی کا راستہ دکھا دیا۔ نیچر اور ورک وہی ڈکیتوں والی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں بٹھا دیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے دو بہت اپنے طور پہ اچھے کام کیے تھے، لیکن اس کے دوررس نتائج بڑے خراب ہوئے۔ ایک تو ان ڈکیتوں کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھا دیا، سیاست میں شامل کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ بہت لغو بات ہے جو مجھے کرنی نہیں چاہیے، نیپیر روڈ بند کر دیا، وہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ بالکل اسی طرح سے کچے کے علاقے کو کنفائن کر دیا، وہ ڈکیت پورے سندھ میں پھیل گئے اور اسمبلیوں تک پہنچ گئے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سیاسی المیہ ہے۔ تعلیم ان کے پاس نہیں، تہذیب ان کے پاس نہیں، تمدن ان کے پاس نہیں، تو وہ کلچر معاشرے پہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس بدنصیب شہر میں رہنے والا پڑھا لکھا شخص ویزا لے کے یہاں سے باہر جانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شہر کا ڈکیت اس شہر کا نہیں ہے، وہ بھی انٹیریئر سے آتا ہے۔ اس شہر کی پولیس اس شہر کی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انٹیریئر سے ڈپوٹ ہوئی ہے۔ اس شہر کا جج بھی اس شہر کا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انٹیریئر سے آیا ہے۔ اس شہر کا بیوروکریٹ بھی اس شہر کا نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی امپورٹڈ ہے، انٹیریئر سے آیا ہے۔ تو ان حالات میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو اگر تیسرے درجے کا شہری بنایا گیا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس ملک کی 66% آبادی یعنی پنجاب کو ہے، کیونکہ وحدت کے نشان تھے یہ پاکستان بنانے والے، جو پاکستان کی وفاق کی قیمت تھے، جو پاکستان کی وفاق کی قدر تھے، جنہوں نے پاکستان کی وفاق کی اہمیت کو پہچانا تھا۔ دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا 1947 میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہاں تعلیم کا کوئی رجحان نہیں تھا ان آبادیوں میں، ان علاقوں میں، چاہے آپ وہ ہوشاب کا علاقہ لے لیں، بلوچستان کا علاقہ لے لیں یا سندھ کا علاقہ لے لیں۔ پنجاب میں، لاہور میں یا ملتان میں تھوڑا سا تعلیم تھی، تھوڑی کلچر تھی، تھوڑی تہذیب تھی، تمدن تھی، لیکن اس کو بھی سکھوں نے ملیامیٹ کر دیا تھا۔ تو تہذیب، تمدن، تاریخ، تعلیم، سب چیزیں تو ہجرت کر کے یہ اردو اسپیکنگ لائے تھے اس پاکستان کو چلانے کے لیے، اور پھر ان کو کس انجام تک پہنچایا گیا مثلا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے تیسرے درجے کے شہری ڈکلیئر کیے جانے والے لوگ ہیں یہ، جن کو نہ زندہ رہنے کا حق ہے نہ مرنے کی سہولت ہے۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے شاہین